السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی آبیتی ہے جس کو موٹاپے سے نفرت تھی۔ جیسے ہی اس کی بیوی موٹی ہو جاتی وہ کوئی دوسری بیوی بیاہ کر لے آیا کرتا تھا، پر پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس شخص کی جان پر ہی بن گئی۔ میرا نام ارم ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے پاس دولت تو نہ تھی، پر شرافت میں ہمارا گھرانہ اپنی مثال آپ تھا۔ سارا محلہ ہماری تعریف کیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول یوں تو بہت پرسکون تھا، پر اس گھر میں ہمیں کبھی بھی نہ تو اچھا کھانے کو ملا اور نہ ہی اچھا پہننے کو۔ میرے ابا مولوی تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ جب میری عمر 17 سال ہو گئی تو میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ میری اماں کہتی تھی کہ لڑکیوں کی شادی جلدی ہی کر دینی چاہیے۔ حمیدہ خالہ میری امی کی سہیلی تھی۔ اس محلے کی زیادہ تر لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ہی کروائے تھے، سو اب ان کے ہمارے گھر بھی چکر لگنے شروع ہو گئے تھے۔ اس عمر میں لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کے رشتے کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن حمیدہ خالہ میری امی سے ملنے آئی تو میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ دیکھو بہن، لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں جہیز سے، اور تم تو ابھی سے صاف صاف کہہ رہی ہو کہ چند جوڑوں کے علاوہ تم اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ یوں تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حمیدہ خالہ کی کھری اور صاف باتیں سن کر میری امی گھبرا سی گئی اور کہنے لگی کہ کچھ تو کرو، کوئی تو ایسا ہوگا جو بنا جہیز کے کسی کی بیٹی کو قبول کر لے گا، کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ بے شک ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتے، لیکن میری بیٹیاں شکل و صورت کی بہت اچھی ہیں، عمر میں بھی کم ہیں، لاکھوں میں ایک ہیں۔ میری ماں نے بہت محبت سے ہماری تعریفیں کی، پر حمیدہ خالہ کا کہنا تھا کہ اپنی اولاد بھلا کس کو بری لگتی ہے۔ میری ماں تو حمیدہ خالہ کی باقاعدہ منتیں ہی کرنے لگی کہ کچھ تو کرو، کوئی تو راہ نکالو۔ وہ بھی کسی سوچ میں گم ہو گئی اور پھر انہوں نے میری امی کو ایک عجیب رشتے کے بارے میں بتایا۔ جی ہاں، میں اس رشتے کو عجیب ہی کہنا مناسب سمجھوں گی۔ میری امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیا، پر میں بھی بہت چالاک تھی۔ میں پھر وہیں واپس آ گئی جہاں کھڑے ہو کر میں ان کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آخر یہ کس قسم کے رشتے کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھو بہن، ایک رشتہ ہے، لڑکا اکیلا ہے، گھر اس کا اپنا ہے، شکل اور عمر کا بھی مناسب ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میری ماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں اب بھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ شادی سے پہلے لڑکی سے ملنا چاہتا ہے، حمیدہ نے بتایا، پر ہمارے خاندان میں تو ایسا کوئی رواج نہیں ہے، مولوی صاحب کبھی نہیں مانیں گے۔ میری ماں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے ابا یوں تو اخلاق کے بہت اچھے انسان تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی بات منواتے تھے اور ان کو بے حیائی کی باتوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس بات کے لیے کبھی اجازت نہ دیتے کہ لڑکا شادی سے پہلے مجھے دیکھنے آتا۔ حمیدہ خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور انہوں نے میری ماں کے کان میں کوئی بات کرنا شروع کر دی جس کو میں سن نہیں سکتی تھی۔ میری ماں حیران نظر آنے لگی، لیکن اب وہ قدرے مطمئن بھی لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد مجھے میری ماں نے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں، کیونکہ مجھے دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، جبکہ میرے والد صاحب گھر پر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ ابا گھر نہیں ہیں اور آپ نے رشتے والوں کو بلا لیا، ابا اس بات پر کتنے خفا ہوں گے، پر امی کا کہنا تھا کہ اگر میں ان کو پسند آ گئی پھر ان کا آنا جانا تو لگا ہی رہے گا، مولوی صاحب ان سے بعد میں بھی مل سکتے ہیں۔ امی نے میرے لیے ایک نہایت ہی چست لباس نکالا تھا جو مجھے بہت تنگ تھا، اور میں نے اس سوچ کے ساتھ اس کو رکھا ہوا تھا کہ کبھی اس کو کسی کو دے دوں گی، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے تنگ لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی، پر آج امی نے کہا کہ مجھے یہی سوٹ پہننا ہوگا۔ میں حیران تھی، مجھے امی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر وہ میری امی تھی، میں ان کی ماں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھ سے اپنی ساری باتیں منوا لی۔ میری ماں نے مجھے زبردستی ایک نہایت ہی تنگ لباس پہننے کو کہا اور مجھے گھر کی بیٹھک میں بھیج دیا، جبکہ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی اور بیٹھک میں کون موجود ہے۔ میرے لیے پہلی دفعہ کسی کا رشتہ آیا تھا، ظاہر ہے میں بھی گھبرائی ہوئی تھی، پر جس طرح امی نے مجھے بیٹھک میں بھیجا میں یہی سمجھی
کہ شاید بیٹھک میں لڑکے کی ماں، بہنیں یا کچھ اور رشتہ دار موجود ہوں گے، پر جیسے ہی میں نے بیٹھک میں قدم رکھا میں تو حیران ہی رہ گئی۔ بیٹھک میں اور کوئی نہیں، صرف ایک لڑکا ہی بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر متوجہ ہوا۔ میں گھبرا گئی۔ وہ شخص مجھے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا، جیسے وہ میرے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کی نظر میری کمر پر تھی۔ میں مزید گھبرا گئی۔ وہ آگے بڑھا اور مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ بالکل میرے قریب سے ہو کر باہر چلا گیا، جیسے وہ مجھے ڈرا کر بہت خوش ہوا ہو۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ امی نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور دوبارہ مجھ سے اس موضوع پہ کوئی بات بھی نہیں کی، جبکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ امی کو مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی، پر نہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور نہ اس موضوع پر میری کوئی بات سن رہی تھی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ امی کسی بات پر خوش بہت تھی۔ جب میرے ابا گھر آ گئے تو کچھ دن بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ کچھ عورتیں آئیں اور بنا مجھے ٹھیک سے دیکھے رشتہ پکا کر دیا۔ میرے ابا بھی مان گئے اور جب مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی گئی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس دن بیٹھک میں موجود تھا۔ میری شادی طے ہو گئی اور لڑکے کی خواہش تھی کہ نکاح سادگی سے ہو۔ میرے ابا بھی شور شرابے کے بہت خلاف تھے اور مجھے بھی ایسا کوئی ارمان نہیں تھا، اس لیے 2 ہفتے بعد ہی میرا نکاح اس آصف نامی لڑکے سے کر دیا گیا۔ پہلے دن سے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ کافی عجیب تھا۔ اس نے مجھے شادی کی رات ہی یہ کہہ ڈالا کہ میں خوبصورت تو بہت ہوں، پر خوبصورت ہی رہوں تو اچھا ہے۔ اس کی اس عجیب بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ 1-2 دن بعد اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور متوجہ کر کے کہا کہ آج میری بات غور سے سن لو۔ تمہیں اس بات پر ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ تم جب تک اس گھر میں ہو تمہیں مسلسل ڈائٹ پر رہنا ہوگا تاکہ تم موٹی نہ ہو جاؤ، کیونکہ مجھے موٹاپے سے بہت نفرت ہے۔ آصف نے بہت سکون سے سیدھی سی بات کر دی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، پر وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں اس گھر میں اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی، نہ تلی ہوئی چیزیں، نہ میٹھا اور نہ چاول۔ مجھے بھلا ایک امیر گھر میں شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب مجھے یہاں بھی پیٹ بھر کھانا نہیں مل سکتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، بلکہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں کھایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے اور بھی بھوک لگتی تھی اور میں کھانے کی تلاش میں رہتی تھی۔ شاید یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے وہ اسی کام کو کرنے پہ تل جاتا ہے۔ ایک دن میں نے فریج میں کیک رکھا دیکھا تو میرا دل للچایا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے یہ سوچ کر کیک کھا لیا کہ بھلا ایک دفعہ کیک کھانے سے میں موٹی تھوڑی ہو جاؤں گی، اس میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ پر عین اسی وقت آصف نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے لگا وہ شاید غصہ کرے گا یا کہے گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، آئندہ ایسا مت کرنا، پر وہ تو ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی، گویا مجھے سانس بھی نہ لینے دیا۔ منع کیا تھا میں نے تجھے، پہلے دن ہی منع کیا تھا بھوکی عورت، اور تو نے پھر بھی یہ حرکت کی۔ اگر یہ سب کھا کھا کر تو بھینس بن گئی تو یاد رکھنا تجھے واپس تیرے گھر چھوڑاؤں گا، پھر اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جب میں نے تجھے اس کام سے منع کیا تو پھر تو نے یہ کیوں کیا؟ تو میرے ساتھ ضد لگا رہی ہے؟ چاہتی ہے کیا ہے تو؟ بتا تو کیا چاہتی ہے؟ آصف نے مجھے بہت مارا۔ اب میں سمجھی کہ اس دن وہ ہمارے گھر کیوں آیا تھا۔ وہ شادی سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں موٹی تو نہیں ہوں، اور میری اپنی ماں نے ہی مجھے ایسے شخص کے حوالے کر دیا صرف اس لیے کہ آصف نے ان سے جہیز نہیں مانگا تھا۔ اس دن کے بعد سے آصف نے فریج اور کچن میں لگی الماریوں کو بھی تالا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح مجھے کھانے پکانے کی اتنی ہی چیزیں نکال کر دے جاتا جتنی کی مجھے ضرورت ہوتی تھی، اور باقی ساری چیزوں کو تالا لگا کر آفس چلا جاتا۔ تمام الماریوں کی چابیاں اسی کے پاس ہوتی تھی۔ اب میں اپنی مرضی سے کچھ چرا کر بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ تو مجھے میرے گھر بھی نہیں چھوڑتا تھا کہ کہیں میں اپنے گھر میں کچھ نہ کھا لوں۔ میری زندگی تو گویا عذاب ہو گئی تھی۔ پر اللہ کا کرم یہ ہوا جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگا کہ اب تو مجھے پیٹ بھر کھانے کو ملے گا، کیونکہ ایک حاملہ عورت کے لیے کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے تو ایک عام انسان سے زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔
پر آصف نے مجھے 9 ماہ بھی ڈائٹ پر رکھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کچھ بھی پیٹ بھر کھانے نہ دیا۔ میں ہر وقت بھوکی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ یہ بات کسی کو بتاتی تو وہ کہتا کہ چلو اچھی بات ہے، اس طرح تم ہمیشہ اسمارٹ رہو گی۔ لڑکیوں کو اسمارٹ ہی رہنا چاہیے۔ کوئی میرا حال نہیں جانتا تھا۔ یہ 9 ماہ میں نے کس طرح گزارے میں ہی جانتی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، پر مجھے خون کی کمی ہو گئی اور بیٹے کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی میرا وزن بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 46 کلو سے 86 کلو کی ہو گئی۔ کوئی بھی ڈائٹ، دوائی یا ورزش میرے بڑھتے ہوئے وزن کو روک نہ سکی۔ آصف نے مجھ پر بہت محنت کرنے کی کوشش کی، مجھے دوائیاں بھی لا کر دی اور گھر میں ایک مشین بھی لگوائی تاکہ میں ورزش کروں، لیکن پھر بھی کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ بالآخر آصف بھی ہار مان گیا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ پر سے پابندیاں ہٹائی تو میں مزید کھانے لگی اور میرا وزن 86 کلو سے 100 کلو پر جا پہنچا۔ میں 22 سال کی عمر میں ہی 50 سالہ عورت لگنے لگی تھی۔ اب تو آصف میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نہ مجھ سے بات کرتا، نہ میرا خیال رکھتا، جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب تو میں ڈائٹ بھی کرتی تو مجھ پہ اثر نہ ہوتا تھا۔ پہلے بھی میرے دن روتے ہوئے ہی گزرتے تھے اور اب بھی میں روتی رہتی تھی، گویا میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ آصف خود تو دبلا پتلا تھا۔ ایک دن مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جب آصف ایک دبلی پتلی دلہن لے آیا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ صلہ دیا تم نے مجھے میری وفا کا؟ میرے منہ پر ایسا کاری تماچا مارا تم نے، اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ کس کو لے آئے ہو اپنے ساتھ؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تو کیا ساری زندگی تیرے ساتھ گزار دیتا موٹی عورت؟ تو میری بیوی کم اور میری ماں زیادہ لگتی ہے۔ شرم آتی ہے مجھے تیرے ساتھ باہر جاتے ہوئے۔ شرافت ہے میری کہ میں تجھے طلاق نہیں دے رہا ہوں۔ پڑی رہنا اس گھر میں اور کھاتی ٹھوستی رہنا، کوئی تجھے نہیں روکے گا، آصف نے نہایت ہی طنز آمیز لہجے میں کہا اور اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر میں نے فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ لڑکی مجھے بہت چالاک لگ رہی تھی، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہی رہ گئی اور اپنے گھر چلی آئی۔ سب نے مجھے سمجھایا کہ میں واپس چلی جاؤں، پر اب میں واپس جانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ میں نے میری ماں کو اس دن کہا کہ اگر آپ نے اس دن میرے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج میری زندگی مختلف ہوتی۔ میری ماں بھی شرمندہ تھی، پر وہ بھی کیا کر سکتی تھی؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ آصف اس طرح کا انسان نکلے گا۔ میرے گھر والوں کے حالات اچھے نہیں تھے، میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک رس بنانے والی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کام بہت مشقت کا تھا، مجھے 12 گھنٹے تک بھٹی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا تھا، پر میں کسی سے مانگ کر کھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سر توڑ محنت کرتی رہی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس مشقت کے کام نے میرا 40 کلو وزن کم کرا دیا تھا، کیونکہ گرم بھٹی کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب میں 60 کلو پر آ گئی تھی اور پہلے سے بہت بہتر لگتی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے پہلے دن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو بہت خوش رہتی تھی۔ اب میں اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اب میں آصف کے نکاح میں تھی، پر وہ تو مجھے کبھی لینے نہیں آیا، نہ ہی اس نے کبھی کال کی، اور اس شخص سے مجھے ایسی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ پر ایک دن میری آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ یہ محلے کی گلی تھی۔ آصف کرانے کی دکان پر کھڑا سامان لے رہا تھا۔ میں تو آصف کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ وہ اس قدر موٹا کیسے ہو گیا تھا کہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا، پر میں تو اس کی بیوی تھی نا، بھلا میں اسے کیسے نہ پہچانتی۔ میں آگے بڑھی اور اسے روکا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کچھ جھجکنے بھی لگا، جیسے نہ چاہتا ہو کہ میں اسے دیکھوں۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے آصف؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے اب بھی اس کی فکر تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا سا گیا۔ وہ مجھے انیمیا ہوا ہے، خون کی کمی کے باعث جسم پھول گیا ہے۔ یہ وزن نہیں ہے، یہ صرف میرا جسم پھولا ہے۔
میں دوائیاں کھاؤں گا تو 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم میری فکر نہیں کرو۔ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ میں حیران رہ گئی۔ ہاں ہاں ہوا ہے، یہی ہوا ہے میرے ساتھ، پر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم میری فکر نہیں کرو۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا، فوراً وہاں سے چلا گیا، گویا بھاگ ہی گیا تھا۔ میرا بیٹا مجھے بلانے کے لیے آیا تھا، اس نے دور سے آصف کو دیکھ لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو میری حیرانگی اور بھی بڑھ گئی کہ کیا میرے بیٹے نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا۔ میں نے کہا یہ تمہارے پاپا تھے، تو وہ ہنس دیا اور کہنے لگا اتنے موٹے؟ میں نے اسے منع کیا کہ یوں نہیں کہتے۔ کچھ دن بعد آصف نے حمیدہ خالہ کے ہاتھوں میرے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں اور واپس آ جاؤں۔ اس کی دوسری بیوی اس سے خلا لے کر جا چکی تھی، اس نے 2 جڑواں بیٹیاں پیدا کی تھی اور وہ بیٹیاں بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، بلکہ آصف سے اپنی بیٹیوں کا خرچ لکھوایا تھا اور آصف وہ خرچ بھی دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آصف جیسے موٹے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جبکہ خود وہ بہت دبلی پتلی اور حسین لگتی ہے، ایک موٹے شوہر کو وہ قبول نہیں کر سکتی۔ آصف اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ میں خود پر ہوئے ظلم یاد کرتی تو کبھی بھی واپس نہ جاتی۔ ایک شخص نے مجھ سے شادی صرف میری خوبصورتی دیکھ کر کی تھی، یہ تو بہت ہی بری بات تھی، پر میں ایک بیٹے کی ماں تھی، اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر میں نے آصف کو معاف کر دیا اور واپس چلی آئی۔ واپس گئی تو مجھے ایک خوشگوار تحفہ ملا۔ آصف نے خود ہمارے لیے میری پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھا، میں سمجھا تھا کہ صرف ظاہری خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے، پر میں غلط تھا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ کسی ظلم سے کم نہیں تھا، اور پھر وہی ظلم قسمت نے میرے ساتھ کر ڈالا، پر اب میں بدل گیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ آصف نے رو کر ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ میں بھی رونے لگی اور اسے معاف کر دیا۔ آصف واقعی بدل گیا تھا، اب ہم نارمل لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ میں آصف کا بہت خیال رکھتی تھی اور اب وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی کہانی سے یہی سیکھا کہ محبت کبھی بھی صورت سے نہیں ہوتی ہے، اور جو صورت سے ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔